الحمدللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کی کمانڈ کرنے والے اور نگرانیاں کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو دین کے اور رسول اللہ کے سچے وفادار ہیں، دین کے لیے اور عزت مصطفیٰ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی جرت و حوصلہ رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں جن کا ہاتھ ہماری پشتوں پہ، جن کی نگرانی کے اندر ہم کام کر رہے ہیں۔ آپ جس تحصیل پر جائیں گے، جس ضلع پر جائیں گے، جس ڈویژن پر جائیں گے، اللہ کے فضل سے آپ کو یا قرآن کا حافظ ملے گا یا قرآن کا عالم ملے گا۔ تو جن کی نگرانیاں کرنے والے رسول اللہ کے سچے غلام ہوں، پھر ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اب ان کی قیادت میں، ان کی نگرانی میں جو ہمارا قدم اٹھے گا رسول اللہ کے دین کی بلندی کے لیے، عظمت مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ کے لیے، مسئلہ ختم نبوت پر چوکیداری کے لیے، ناموس رسالت پر پیرے داری کے لیے، تو ایک ایک قدم پر اللہ تعالی ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے۔ جن کے نعرے آپ لگاتے آئے ہو، کیا ملا؟ سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں ملا۔ لیکن اللہ کی قسم، جب یہ لبیک یا رسول اللہ کہہ کے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، تو تب بھی زبان کے اوپر لائے لبیک یا رسول اللہ کا ترانہ موجود ہوتا ہے۔ اب آپ کے سامنے امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ ضلع اٹک حضرت علامہ مولانا مخدوم ذوالفقار حیدری صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں سنا کے آپ کے ایمان کو اور آپ کے ایمان کی تازگی کو اور بڑھائیں گے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِالْقُرْآنِ۔ یا الہی تو ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق جیسا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تاریخ کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر۔ انتہائی قابل صد احترام جرنیل اہل سنت، فخر السادات، اسیر ناموس رسالت، وہ دور کہ جب لوگ اپنے ادارے، اپنے جبے اور دستاریں اور آستانے بچانے کے چکر میں تھے، تو اس وقت حضور کی آل
مولا علی المرتضیٰ کی اولاد اہل سنت کے اس شعر نے راول پنڈی کی سرزمین پہ سینہ چوڑا کر کے یہ نعرہ لگایا کہ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ ادارے کی پرواہ کی اور کہا میرا ادارہ بھی مصطفیٰ کے لیے، میری دستار بھی مصطفیٰ کے لیے، میرا جبہ بھی مصطفیٰ کے لیے، میرا آستانہ بھی مصطفیٰ کے لیے، میں خود بھی حضور کے نام پہ قربان، حضور کی ناموس پہ قربان۔ میری مراد پیر طریقت، راہبر شریعت، جرنیل اہل سنت، فخر السادات پیر سید عنایت الحق شاہ صاحب سلطان پوری، امیر تاریخ لبیک پاکستان شمالی پنجاب، انتہائی قابل صد احترام مناظر اسلام، فخر المدرسین، استاذ العلماء، یادگار اسلاف حضرت علامہ جناب مولانا اظہر محمود اظہری صاحب مدد اللہ العالی، انتہائی واجب الاحترام اسیر ناموس رسالت عزت مآب محترم جناب انجینئر محمد حفیظ اللہ علوی صاحب، مرکزی رکن شورا تاریخ لبیک پاکستان، انتہائی قابل احترام صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ احسان الحق جامی صاحب، امیر تاریخ لبیک پاکستان حلقہ پی پی 2، نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ عظام، معزز سامعین و حاضرین و ناظرین۔ اصل خطاب تو قبلہ شاہ جی کا ہوگا، میں تو بس ان علماء کی موجودگی میں مختصر سی 2-4 گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت پیارا اور اپنا پسندیدہ دین اسلام عطا فرمایا۔ اس دین اسلام کی ترویج و اشاعت کی ذمہ داری رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمائی۔ جب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین اسلام کی ترویج و اشاعت کی ذمہ داری سونپی، اس دین اسلام کی ترویج و اشاعت کی ذمہ داری رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمائی، تو جیسا کہ مناظر اسلام بیان فرما رہے تھے کہ 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے دین اسلام کا یہ پیغام مخلوق خدا تک پہنچایا۔ ابتدا میں تکلیفیں بھی، مشکلات بھی، جن لوگوں کو دین کی دعوت دی جاتی ہے وہ پتھر بھی مارتے ہیں، تکلیفیں بھی دیتے ہیں، اذیتیں بھی دیتے ہیں، دکھ بھی دیتے ہیں۔ تبلیغ آج بھی ہو رہی ہے، تبلیغ اس دور میں بھی ہوتی تھی۔ آج لوگ ہمارے قریب اس لیے نہیں آتے، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تاریخ میں آ گئے تو شاید ہماری تقریریں کم ہو جائیں گی، چونکہ ہم تو عالم لوگ ہیں، مقرر لوگ ہیں، اگر ہم تاریخ میں چلے گئے تو باقی جماعتوں کے لوگ ہمیں نہیں بلائیں گے، باقی پارٹیوں کے لوگ ہمیں نہیں بلائیں گے۔ ایک ہمارے بڑے معتبر مکتبہ فکر کو اس چیز کی فکر ہے کہ اگر ہم تاریخ میں چلے گئے تو شاید ہماری تقریریں کم ہو جائیں گی۔ بعض ہمارے بزرگ ایسے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم تاریخ میں چلے گئے تو بہت سارے ہمارے جو دوسری جماعتوں کے مرید ہیں جو ہمیں نذرانہ دیتے ہیں، جن کے جناب نذرانوں سے ہمارا آستانہ چمک رہا ہے، وہ شاید ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اور بہت سارے لوگ ہمارے ایسے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم تاریخ میں چلے گئے تو ہمارے جو دنیاوی معاملات ہیں، بجلی کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، بیٹے کی نوکری کا مسئلہ ہے، اور جو دنیاوی امور ہیں ہمارے، وہ کیسے چلیں گے۔ میں ایک دعوت فکر آپ احباب کو دیتا ہوں کہ مکے کے اندر وڈیرے لوگ بھی تھے، چودھری لوگ بھی تھے، مالدار لوگ بھی تھے۔ اللہ کے محبوب نے، رب کے ماہی نے، عرش کے راہی نے، تیرے میرے پیارے غمخوار آقا نے جب اعلان فرمایا کہ یا اہل المکہ قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، اے مکہ والو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تھوڑے لوگوں نے بات مانی، زیادہ لوگ انکار کر گئے۔
جو مان گئے وہ سعادت مند ہو گئے، جنہوں نے انکار کیا وہ ازلی بدبخت ٹھہرے، ان کی دنیا بھی برباد ہو گئی، ان کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اب قابل توجہ بات یہ ہے کہ میاں اگر فکر اس بات کی ہے کہ اگر ہم تحریک میں آ گئے تو شاید لوگ ہمیں تقریروں پہ نہ بلائیں، آپ نے یہ کبھی نہ سوچا کہ جو تقریروں پہ ہمیں بلا رہے ہیں، جو نذرانے ہمیں تھما رہے ہیں، جو پھولوں کی پتیاں ہم پہ برسا رہے ہیں، جو نوٹوں کی بارشیں ہم پہ برسا رہے ہیں، جو ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں، جو ہمارے آستانے چمکا رہے ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے اصل بات کیا ہے؟ کیا ہماری اپنی کوئی ذاتی حیثیت ہے یا ہماری اپنی کوئی ذاتی طاقت ہے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل بات تو نسبت مصطفیٰ سے ہے، اصل بات تو حضور کی نسبت سے ہے کہ آج ہم نے حضور کا نام لیا، لوگوں نے سلام بھی کیے، آج ہم نے حضور کا نام لیا تو لوگوں نے ہاتھ بھی چومے، آج ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا تو لوگوں نے پھولوں کی پتیاں بھی برسائیں، آج اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا تو لوگوں نے نوٹوں کی بارش بھی کی، آج اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا تو لوگوں نے پروٹوکول بھی دیے، آج اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا تو لوگوں نے 10 قسم کے کھانے پکا کے وہ بھی ہمارے سامنے رکھے، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم خالص دین کے ہو گئے، خالص تحریک کے ہو گئے تو کہیں ہمارے نذرانے نہ گھٹ جائیں، ہماری تقریریں نہ گھٹ جائیں۔ آؤ نا ذرا 1450 سال ذرا آؤ مکے کی گلیوں میں، تمہیں کوئی سمجھ نہیں آئی کہ آج 2-4 دن کی تکلیف کو تم تکلیف سمجھتے ہو کہ کیا بنے گا اگر تحریک والوں کے ساتھ مل گئے تو ہماری بجلی کا مسئلہ ہے، ہماری گیس کا مسئلہ ہے، ہماری نوکری کا مسئلہ ہے، ہمارے دنیاوی معاملات کا مسئلہ ہے۔ تم نے کبھی نہ سوچا کہ جب مدینہ کی گلی میں یہ نعرہ لگا تو لوگ پھولوں کی پتیاں نہیں برساتے تھے بلکہ پتھروں کی بارش ہوا کرتی تھی، لوگ نوٹوں کی بارش نہیں کرتے تھے بلکہ تیروں کی بارشیں برستی تھیں، لوگ نذرانے دیتے نہیں تھے بلکہ گھروں سے بے گھر کر دیتے تھے، اور طرح طرح کی ایذائیں، طرح طرح کی تکلیفیں اور طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے۔ کون نہیں جانتا؟ بچہ بچہ جانتا ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے احد کا نعرہ لگایا تو کبھی گرم ریت پہ بھی لٹایا، کبھی سینے پہ بھاری پتھر بھی رکھے، کبھی کانٹے دار جھاڑیوں میں بھی گھسیٹا، کبھی گلے میں رسی ڈال کے مکے کے نوکیلے پتھروں کے اوپر بھی گھسیٹا، اور کبھی رات کو سونے سے پہلے آپ کے دونوں مبارک ہاتھ چارپائی کے پاؤں کے نیچے بھی رکھے، مگر بلال حبشی کی زبان پر پھر بھی احد ان کی صدائیں ہی تھی، احد ان کی صدائیں ہی تھی، پھر بھی نہ پیچھے ہٹے نہ آپ کے موقف میں لغزش واقعی۔ سیدنا صدیق اکبر نے مشورہ بھی دیا کہ آئے بلال، اللہ کے محبوب نے اجازت دی ہے کہ تم اپنا دل کی بات دل میں رکھو، اپنا کلمہ دل میں رکھو، اپنا ایمان دل میں رکھو۔ تو بلال حبشی کہتے ہیں کہ ابو بکر ہم کیا کریں، ہم لاکھ مہذب تھے، مگر تو ہی بتا جب ضبط کا پیمانہ چھلکتا جائے تو ہم کیا کریں۔ اب بات بس کی نہیں رہی کہ لوگ جتنی زیادہ سزائیں دیتے ہیں ہمیں اتنا زیادہ لطف آتا ہے، جتنے زیادہ جبر کرتے ہیں ہمیں اتنا زیادہ لطف آتا ہے۔ قلندر لاہوری اقبال بھی تو یہی بات کرتے ہیں کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا، آئے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اقبال سے بھی یہ بات تو پوچھی جا سکتی ہے نا کہ آئے اقبال بتاؤ تو صحیح نہ ذرا، کہ سمجھ نہیں آتی کہ آستانہ بھی مصطفیٰ کے نام پہ چل رہا ہے، نذرانہ بھی مصطفیٰ کے نام پہ چل رہا ہے، اور محفل میلاد کا جلوس جو ہے یہ بھی مصطفیٰ کے نام پہ چل رہا ہے، محفل میلاد جو ہے یہ بھی مصطفیٰ کریم کے نام پہ چل رہی ہے۔ ہماری عزتیں، ہمارا وقار، ہماری دستار، ہمارا جبہ، یہ سب مصطفیٰ کریم کے نام پہ چل رہا ہے۔ اور پھر جب ختم نبوت پہ پہرا دینے کی بات آتی ہے تو بہت سارے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جب نموذ رسالت کے مسئلے کی بات آتی ہے تو بعض لوگوں کو پارٹیاں عزیز ہو جاتی ہیں، بعض کو سیاسی مفادات عزیز ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ یہ تحریک کے میدان عمل میں آ جاتے ہیں اور سینہ چوڑا کر کے یہ پھر نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ دل بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، یہ جہاں بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، اور مدینہ کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں کہ سونیاں یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جہاں بھی تمہاری ہے، کیا پیش کرے تجھ کو، کیا چیز ہماری
جس نبی کے نام پر سب کچھ لے رہے ہیں، جو نبی باعث تخلیق کائنات بھی ہے، باعث تخلیق کائنات بھی ہے، جس نبی کو پیدا نہ کیا جاتا تو کائنات کو وجود نہ بخشا جاتا، جو نبی دنیا پہ تشریف نہ لاتے تو میرا رب اپنی ربوبیت بھی ظاہر نہ کرتا۔ اگر وہ حضور تشریف نہ لاتے، نہ آدم ہوتے، نہ عیسیٰ ہوتے، نہ زمین ہوتی، نہ زماں ہوتا، نہ مکی ہوتا، نہ مکاں ہوتا، نہ حجر ہوتا، نہ شجر ہوتا، نہ بحر ہوتا، نہ بر ہوتا، نہ خشک ہوتا، نہ تر ہوتا، نہ حور ہوتی، نہ رضواں ہوتا، نہ جنت ہوتی، نہ جہنم ہوتا، نہ لوح ہوتا، نہ قلم ہوتا۔ جو معبود باعث تخلیق کائنات ہے، جس نبی کی وجہ سے اس کائنات کو وجود بخشا گیا، ارے جس محبوب کی وجہ سے تجھے مجھے کلمہ ملا، جس محبوب کی وجہ سے تجھے مجھے جینے کا شعور آیا، جینے کا ڈھنگ آیا، جینے کا ڈھب آیا، جینے کا طریقہ آیا، جینے کا سلیقہ آیا، ہمیں پتہ چلا رب کی معرفت ملی، جس محبوب کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا، جس محبوب کی وجہ سے ہمیں اسلام ملا، جس محبوب کی وجہ سے ہمیں وہ رحمان ملا۔ آج اس محبوب کی عزت کا مسئلہ آئے، اس محبوب کی ناموس کا مسئلہ آئے، اس محبوب کی ختم نبوت پہ حملہ ہو جائے اور اس محبوب کے گستاخوں کو ملک سے پروٹوکول دے کے جناب رہا کر دیا جائے، ہم ٹس سے مس بھی نہ ہوں، ہماری رگے غیرت بھی نہ پھڑکے، ہمیں کوئی سمجھ ہی نہ آئے، ہم میدان عمل میں ہی نہ آئے۔ نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو مصطفیٰ کا غلام ہے اس کی یہ نشانی نہیں ہے، جو حضور کا غلام ہے اس کی یہ علامت نہیں ہے، جو حضور کا غلام ہے اس کی یہ نشانی نہیں ہے۔ مدینے کی سرزمین ہے، اللہ کے محبوب تشریف لے کے جا رہے ہیں اپنے مبارک گدھے کے اوپر، حضور تشریف لے کے جا رہے ہیں، سامنے ایک منافق کھڑا ہے، اس نے جب حضور کے گدھے کی طرف دیکھا تو عذرو تمسکر اس نے ٹھٹھا کیا، وہ مسکرایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کون نہیں جانتا کہ ابو بکر سے بڑا حلیم الطبع کون ہوگا؟ آپ آگے بڑھے، اپنا ہاتھ اٹھایا اور تھپڑ اس منافق کے منہ کے اوپر دے مارا۔ جب ابو رافع کے منہ پہ سیدنا صدیق اکبر نے تھپڑ مارا اور تھپڑ مار کے ارشاد فرمایا، قسم ہے رب کائنات کی عزت کی، میرے نبی کے گدھے کا پیشاب بھی تو اسے اچھا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر اتنی شدت کیوں، اتنے جذبات کیوں؟ تبلیغ تو آرام سے ہوتی ہے، تبلیغ تو حسن اخلاق سے ہوتی ہے۔ آپ یہ بات آرام سے اسے سمجھاتے، حسن اخلاق سے اسے سمجھاتے، آسن انداز سے اسے سمجھاتے۔ سیدنا صدیق اکبر نے تھپڑ مار کے یہ بتا دیا کہ جب بات ہماری اپنی ہوتی ہے ہم سہ جاتے ہیں، ہم پی جاتے ہیں۔ ہم نے دین کے لیے گھر چھوڑا، ان لوگوں پہ حملہ نہیں کیا، ہم نے دین کے لیے وطن چھوڑا، ہم نے پرواہ نہیں کی، ہم نے دین کے لیے اپنا قبیلہ برادری چھوڑی، ہم نے پرواہ نہیں کی، ہم نے دین کے لیے مارے کھائیں، ہم نے پرواہ نہیں کی، ہم نے دین کے لیے اپنا سب کچھ لوٹا دیا، قربان کر دیا، ہم نے پرواہ نہیں کی۔ اور میرے نبی تو نبی رہے، اگر نبی کے گدھے کی طرف دیکھ کے بھی کوئی ٹھٹھا کرے گا تو ابو بکر اسے بھی برداشت نہیں کرے گا، ابو بکر اسے بھی برداشت نہیں کرے گا۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیوں، جس نبی کا میلاد منانے والے ہو، ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ نے جس محبوب کو اتنی عظمتیں عطا فرمائی، اتنی شانیں عطا فرمائی، کبھی سوچو تو صحیح، کبھی اپنے دل پہ ہاتھ تو رکھو، اور یارا جب ہم قبر میں جائیں گے تو مصطفیٰ کو ہم کیا منہ دکھائیں؟ جب فرشتے ہم سے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا رہا؟ جب اس محبوب کی ختم نبوت پہ حملہ ہوا تو نے کیا کیا؟ اس محبوب کی ناموس پہ ڈاکہ پڑا تو نے کیا کیا؟ اس محبوب کی گستاخی ہوئی تو نے کیا کیا؟ اس محبوب کے دشمنوں کو پروٹوکول دیا گیا، بتا تو نے کیا کیا؟ اس محبوب کے دشمنوں کو جب لوگ عزتوں اور وقار کی مسندوں پہ بٹھاتے رہے، بتا تم نے کیا کیا؟ اور کچھ نہیں تو تحریک لبیک والے کم از کم اتنا تو کہہ لیں گے، اتنا تو کہہ سکیں گے، یارا کیا تو کچھ نہیں مگر یار کے پیچھے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ضرور ڈالی۔ محبوب کے پیچھے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہم نے جب تاجدار ختم نبوت کے نعرے پہ پابندی لگی، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پہ
लोगों ने पाबंदियां लगाई, वक़्त के फिरौनों ने, वक़्त के हाकिमों ने लब्बैक के नारे पे पाबंदी लगाई कि लब्बैक का नारा नहीं लगाना चाहिए। जगह जगह पे ये प्रोपेगेंडे हुए, ये बातें हुई। जब ये बातें हुई तो उस वक़्त भी हमने सीना चौड़ा करके ताजदार खत्म नबूवत का नारा भी लगाया और लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा भी लगाया। बात खत्म करने वाला हूँ। असल खताब किबला शाह जी का होगा, आप इंशाअल्लाह मुदल्लल मुफस्सल गुफ्तगू फरमाएंगे। तवज्जो हजरात, हमारी जिंदगी गुजर गई, 70 साल से ऊपर वक्त गुजर गया। जो मुल्क हमने कलमे के नाम पे लिया था, जिस मुल्क के लिए लाखों कुर्बानियां दी गई, जिस मुल्क के लिए हजारों मुसलमानी बच्चियों ने अपनी इज्जतों को बचाने के लिए कुओं में छलांगे लगाई थी, जिस मुल्क को बचाने के लिए, अरे यार कभी सोच तो सही, मजदूर बंदा हो ना, सारा दिन दिहाड़ी करता हो, सारा दिन तेरे खेतों में काम करता हो, तेरा मुजारा हो, तेरा नौकर हो, तेरा कम्मी हो, सारा दिन वो काम करता है, सारा दिन तुझे गालियां देता है, झिड़के देता है, सारा दिन गंदा मंदा उसे बोलता है। शाम को जब घर जाता है ना वो, तो उसके हाथ पांव मट्टी से भरे होते हैं, उसकी मासूम बेटी आ जाती है, अब्बू जी आ गए, मैं आपके लिए पानी लेके आऊं। अल्लाह की इज्जत की कसम, उसके सारे दिन की थकावट दूर हो जाती है। ये मर रहा हो, करा रहा हो, इसे बुखार चढ़ा हुआ हो, इसके पल्ले पैसे ना हो, रात 2 बजे का वक्त हो, इसकी मासूम बच्ची एक मरतबा उठ के रोए ना, अब्बू मेरे कान को दर्द हो रही है, तो ये 10 बंदों के दरवाजे खटखटाता है, यार कोई 500 रुपया दे दो, मेरी बेटी को तकलीफ है, मैंने डॉक्टर के पास लेके जाना है। इसकी नींद हराम हो जाती है, ये खुद मर रहा है, एड़ियां रगड़ रहा है, इसकी कमर को दर्द है, इसके सर को दर्द है, इसे बुखार चढ़ा हुआ है, इसके पांव दुख रहे हैं, इसकी पिंडलियां फट रही हैं दर्द की वजह से, खुद सारी रात करा रहा था, मगर बेटी की एक हाय सुनी, एक हाय सुनी, पल्ले पैसे न थे। ये 10 लोगों के घरों में गया, कभी एक का दरवाजा खटखटाया, तेरे पास 500 है, मेरी बेटी बीमार है, मैंने उसकी दवाई लेके आनी है, डॉक्टर से मैंने दवा लेके आनी है। तो मियाँ ये बर्दाश्त नहीं होता, बता उस बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलहदा हुए, पाकिस्तान बना तो उन बापों ने अपने हाथों से अपनी बच्चियों को दरियाओं में फेंका था। बता क्या इसलिए फेंका था कि जब पाकिस्तान बन जाएगा तो इन बच्चियों को तुम धरनों में नचाओगे, जब पाकिस्तान बन जाएगा तुम टिकटॉक शो पे इन्हें बिठाओगे, जब पाकिस्तान बन जाएगा तो तुम सड़कों के ऊपर जनाब चकले बना दोगे और वहां इन्हें नचाओगे, गलियों के अंदर चकले बना दोगे, घरों के अंदर चकले बना दोगे। जहां तुम कहते हो कि लब्बैक का नारा लगाने वालों को हम जाने नहीं देंगे, हमने आंखों से देखा है, वहां तो एक कंजरी और बदनाम जमाना और गलीज तरीन औरत जो है उसका दरवाजा अपने पांव की ठोकर से खोल के अंदर चले जाता है। उस वक्त तुम्हें गैरत नहीं आती, उस वक्त तुम्हें हया नहीं आती, उस वक्त तुम्हें शर्म नहीं आती, उस वक्त तुम्हें समझ नहीं आती, और लब्बैक वालों से इतने खौफजदा क्यों हो? असल बात यह है कि ये जानते हैं कि मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, जब ये आ जाएंगे तो फिर कायनात की काया पलट के रख देंगे, फिर कायनात की काया पलट के रख देंगे। ये यहूदियों के एजेंट, ये अंग्रेजों के एजेंट, इन्हें मुल्क से बिस्तर गोल करना पड़ेगा, इन्हें पता चल जाएगा कि अब पाकिस्तान के असल वारिस आ गए हैं। मुल्क पाकिस्तान बना तो किस नजरिए की बुनियाद पे बना? 2 कौमी नजरिया क्या है इनसे पूछो तो सही। मैंने तो कई बार ये बात आप अबाब के गोश गुजार भी की है, अल्लाह की इज्जत की कसम है, असेंबली का फोरम हो या कोई जनाब मीडिया का चैनल हो, किसी मीडिया के चैनल पे इनके बड़े से बड़ा लीडर बिठा दो और तारीख लब्बैक का छोटे से छोटा वर्कर बिठा दो, इनके लीडर से पूछ लो 2 कौमी नजरिया क्या है, हमारे वर्कर से पूछ लो 2 कौमी नजरिया क्या है। अगर हमारे वर्कर की तरह इनका लीडर भी 2 कौमी नजरिया बयान कर दे तो हम दावे से ये कहते हैं कि हम इनके साथ इख्तिलाफ करना चाहते हैं।
بنیاد پہ ملک پاکستان بنا. کبھی ان سے پوچھو تو صحیح وہ دو قومی نظریہ ہے کیا؟ کبھی ان کو کہو نا 14 اگست کو بیٹھ کر ٹی وی پہ دو قومی نظریہ پیش کریں کہ اس نظریے کی بنیاد پہ ملک بنا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے پیش کرتے ہیں. یہ پیش کر ہی نہیں سکتے. ان کے پاس اتنا نہ نالج ہے، نہ اتنا شعور ہے، نہ اتنی سمجھ ہے. اور اگر یہ پیش کر بھی دے تو ان کا اپنا ہی موقف جو ہے وہ ان کے خلاف چلا جائے. کیونکہ یہ تو اس معیار پہ ہی نہیں آئے. یہ تو کسی نے نعرہ لگایا روٹی کپڑے مکان کا، آج نعرہ لگایا ہم روٹی کپڑا مکان دیں گے، اگلے دن دیکھا تو وہ مورتیوں پہ جا کے دودھ چڑھا رہا تھا. وہ تیرے روٹی کپڑے مکان کو ہم آگ لگائیں کہ تو مورتیوں پہ دودھ چڑھا رہا ہے؟ ہم خدا کے ماننے والے ہیں، تو مورتیوں پہ دودھ چڑھانے والا ہے. کسی نے آ کے نعرہ لگایا میں سڑکوں کا جال بچھا دوں گا، میں پاکستان کو پیرس بنا دوں گا، اگلے دن دیکھا تو تقریر کے اندر وہ قادیانیوں کو اور مسلمانوں کو بہن بھائی کہہ رہا ہے. اور عاشق رسول غازی ملک ممتاز حسین قادری کو تختہ دار پہ لٹکا رہا ہے. ہم آگ لگائیں تیری سڑکوں کو، ہمیں تیری سڑکوں سے غرض نہیں، ہمیں تو محمد عربی کی غلامی سے. کس نے آ کے نعرہ لگایا میں ریاست مدینہ بنا دوں گا، میں اتنی نوکریاں دوں گا، میں اتنے مقام دوں گا. وہ کہاں گی تیری نوکریاں؟ ظالماتوں نے تو ان کے منہ سے روٹی کا نوالا بھی چھین لیا. ہم کس کس بات کی تشریح کریں؟ کون کون سی بات کریں؟ کیوں جی تمہاری اداؤں کو ہم جانتے ہیں، نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں، بہت زخم سینے پہ کھائے ہوئے ہیں. تمہاری اداؤں کو ہم جانتے ہیں، ستمگر ہو تم خوب پہچانتے ہیں. اب کس منہ سے بات کرتے ہو تم کہ ہم اتنی نوکریاں دیں گے، اتنے مکان دیں گے؟ تم نے تو غریبوں کی جھونپڑیوں پہ بھی بلڈوزر چلا دیے، ان کی جھونپڑیاں بھی گرا دی، ان کے منہ سے روٹی کا نوالا بھی چھین لیا. تم وہی ہو جو کہتے ہو ہم ریاست مدینہ بنائیں گے. تمہارے کرتوت دیکھیں تو تمہاری حکومت کے اندر وہ پاکستان کی سب سے بڑی جو بدکار اور فحاشہ عورت ہے وہ پاؤں کی ٹھوکر سے تمہارے دفاتر تک چلی جاتی ہے، تمہارے دروازے کھولتی ہے جا کر، اور پھر وہاں جا کر وہ ٹک ٹاک کرتی ہے اور جا کر وہ بک بک کرتی ہے اور وہ کہتی ہے میرا آنے کا طریقہ یہی ہے، یہی انداز ہے میرا. ارے تم کیا ریاست مدینہ بناؤ گے؟ کس منہ سے بات کرتے ہو جنہیں خاتم النبیین کا لفظ پڑھنا بھی نہیں آتا؟ اور تم کس منہ سے بات کرتے ہو کہ جنہوں نے لوگوں پر ظلم کیے، ان پر ستم کیے، ان کے منہ سے روٹی کا نوالا بھی چھینا، ان کی جھونپڑیوں پر بلڈوزر بھی چلائے، انہیں گھر دینے کی بجائے، انہیں سہولتیں دینے کی بجائے زندگی کی بنیادی سہولتیں بھی تم نے ان سے چھین لی. تم ریاست مدینہ بناؤ گے جنہوں نے ایسے سید زادوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی. تم ریاست مدینہ بناؤ گے جنہوں نے ایسے علماء کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی. تم ریاست مدینہ بناؤ گے جنہوں نے قرآن کے حافظوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی. ارے تم ریاست مدینہ بناؤ گے کہ جنہوں نے اس ملعونہ چوری کو جس نے سرعام میرے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی تھی، بڑے پروٹوکول کے ساتھ سپیشل فلائٹ پہ اسے پیرس میں بھیج دیا، وہاں اس کا محل بھی بن رہا ہے، اسے پروٹوکول بھی مل رہا ہے. تم کب جاگو گے؟ اور مسلمانوں کچھ تو غور کرو، میری ملت کے جوانوں، میرے بھائیوں کبھی تو غور کرو. جو ڈگڈگی لے کے آتا ہے وہ ڈگڈگی بچاتا ہے، تم اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہو. کوئی ادھر بلا لیتا ہے، کوئی ادھر ڈگڈگی بلا رہا ہے، کوئی ادھر ڈگڈگی بجا رہا ہے. چھوڑو اب ان ڈگڈگی والوں کو. وہ جو روٹی کپڑے مکان کی بات کرتا ہے اس کو کہے تو مورتیوں پہ دودھ چڑھانے والا ہے، ہمیں تیری روٹی کپڑے مکان کی ضرورت نہیں ہے. جو پاکستان کو پیرس بنانے کی بات کرتا ہے اسے کہو دفع ہو جا، ہمیں پاکستان پیرس نہیں چاہیے، ہمیں تو پاکستان جو ہے وہ مدینے والے کی غلامی میں چاہیے. اور جو تمہارے ساتھ یہ بات کرتا ہے میں اتنی نوکریاں دوں گا، ایسی روٹی دوں گا، اتنے مقام دوں گا، اس کو بتا دو کہ اب ہم نے قبر کی فکر ہے، قبر کا مکان اچھا کرنا ہے، اور ہم نے نوکری لے لی ہے اور مدینے والے تاجدار کی غلامی کی نوکری ہمیں مساجد کا ادب کرتے تھے،
بے نماز بھی ادب کرتے تھے، فاسق فاجر بھی نماز مساجد کا ادب کرتے تھے. جتنے مرضی بڑے غنڈے بدماش ہوتے تھے نا، جب مسجد کے پاس جاتے تھے نا تو لوگ سواری سے بھی نیچے اتر جاتے تھے. سواری سے بھی نیچے. کیوں جی؟ یہ مسجد ہے نا جی، یہ مسجد ہے. مسجد ادب کرتے تھے، احترام کرتے. ظالموں تمہیں شرم نہ آئی کہ جس مسجد میں لوگ عبادت کرتے ہیں، جہاں سر رکھ کر مالک کی بارگاہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگائی جاتی ہے، تم نے وہاں شوٹنگ شروع کروا دی. تعجب کی بات ہے نا، یہ کس منہ سے بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی؟ اب ایسا نہیں چلے گا. اب حضور کی امت جاگ گئی ہے، کیونکہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت. گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا. اب پاکستان کے وارث آ گئے ہیں، اب محمد بن قاسم کے وارث آ گئے ہیں، اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے وارث آ گئے ہیں، اب جناب غازی لمدین شہید کے وارث جاگ چکے ہیں، اب حضور کے غلام جاگ چکے ہیں. اب یہ امت جاگ چکی ہے، اور اللہ پاک صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے تیرے میرے لیڈر کو، تیرے میرے قائد کو، امیر عظیمت اطہار رسول جبل استقامت علامہ خادم حسین رضوی، جس نے ویل چیئر پہ بیٹھ کے پورے کفر کو ہلا کے رکھ دیا، پورے کفر کو لرزا کے رکھ دیا ہے. توجہ حضرات، اب پوری حضور کی امت جاگ گئی ہے، اور اللہ کی عزت کی قسم ہے پوری امت مسلمہ کی نظریں تم پہ ہیں، تحریک لبیک والوں پہ ہے. پوری امت مسلمہ کی نظریں جو ہیں وہ تحریک لبیک والوں پہ لگی ہوئی ہیں. برما کے مسلمان رو رو کے یہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ تحریک لبیک والوں کو برسر اقتدار ملے. برما والوں کی امیدیں تم سے وابستہ ہیں، کشمیر والیوں کی امیدیں تم سے وابستہ ہیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی امیدیں تم سے وابستہ ہیں. اگر تم سو گئے، اگر تم ایسا ہو گئے، تمہاری سپیڈ سلو ہو گئی، اگر تم حالات کے تقاضے کو دیکھنے لگے، مومن کبھی حالات پہ نظر نہیں رکھتا، حالات کے تقاضے کو نہیں دیکھتا. قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. کافر حالات حرب و ضرب کو دیکھتا ہے، مومن اللہ کا نام لے کے مصطفیٰ کی رحمت کی امید رکھ کے میدان عمل میں چھلانگ لگا دیتا ہے. وہ میدان عمل میں اتر پڑتا ہے، اور جب میدان میں اتر پڑتا ہے پھر اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے. مصطفیٰ اس پر دست شفقت بھی رکھتے ہیں، آقا اس پر دست شفقت بھی رکھتے ہیں. اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے. اللہ پاک ہمیں دین مدین کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تا حیات مال کے کائنات ہمیں تحریک لبیک کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. ذرا گج کے نعرہ لگاؤ.